الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ کل بات چلی تھی اس پر دو آدمی جسے اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ وہ آدمی ہے جو مومنین پر نرم ہو اور ہرگز غصہ نہ کرے۔ تو مومنین پر نرم کیوں؟ تو کل بات آئی تھی کہ مسلمان یہ نام حضرت ابراہیم علیہ السلام دیے ہیں، اور مسلمان سلام سے بنا ہے، تو سلام کے معنی ہے سلامتی کے۔ اور ہمارے نبی کی حدیث بھی ہے کہ اچھا مسلمان وہ ہے جو دوسروں کو اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے تکلیف نہ دے۔ تو اب رہی دوسری بات، پہلی بات تو ہو گئی، اب دوسری بات کہ مسلمانوں پر غصہ نہ ہو۔ تو کیوں بتا رہی کہ غصہ نہ ہو؟ اس لیے کہ غصے کی بہت زیادہ خرابیاں ہیں۔ تو اب غصہ ایک فطری چیز ہے، اسے روکنے نہیں ہوتا۔ غصہ جب انسان میں آ جاتا نا، اب اسے غصہ آنا نہیں گا تو ایسا نہیں، ہرگز ہو سکتا نہیں۔ غصہ نہیں آنا گا تو مشکل دنیا میں، ہر آدمی کو غصہ آتا سچ، لیکن اسے کیا کرنا گا تو طریقہ بدل لینا، غصے کا صحیح جگہ استعمال کرنا غصے کو۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نیکی کے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات بتا رہی ہیں، دیکھو اللہ، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اس آیت کو جب ہمیں پڑھتی تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ غصے کو پینا ضروری ہے اور لوگوں کو معاف کرنا ضروری ہے۔ تو ایک قصہ یاد آ گیا، حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک وکیل صاحب ہے، لائر صاحب، آ کر کہنے لگے کہ حضرت بہت سارے مولوی صاحبوں کے پاس گیا ہوں، بہت سارے مفتیوں کے پاس گیا ہوں، ایک مسئلہ پوچھا ہوں، کوئی جواب دیتےش نہیں، مسئلے کا جواب دیتےش نہیں۔ حضرت بڑی امید لے لگ آیا ہوں تمہارے پاس، ایک مسئلہ پوچھنا تمہارے سے، اور جواب بھی کیسا کہ تو پوچھتے ہی ٹک کو دینا، تمہیں فوراً دینا، سوچ کو دینا نہیں، دیکھ کو دینا نہیں، فوراً جواب دینا تمہیں۔ تو حضرت پوچھے کیا بھئی، کیا مسئلہ کیا تمہارا؟ تو کیا حضرت شریعت میں ایک ایسا روزہ بھی ہے کیا کہ کھاتے بھی رہنا اور روزہ بھی ٹوٹنا بھی نہیں؟ کھاتے بھی رہنا، روزہ ٹوٹنا بھی نہیں، ایسا کوسا تو بھی روزہ ہے کیا؟ تو دیکھو کتنا مذاق ہے، دین کا مذاق ہے، کھاتے بھی رہنا اور روزہ بھی ٹوٹنا بھی نہیں۔ تو حضرت اب فوراً بولے تو نا، انہیں فوراً جواب دینا حضرت بولے ہاں، بازار جاؤ، ایک اچھا بہترین قسم کا جوتا لے لو، کیا لے لو؟ شو لے لو، اپنے نوکر کو بولو سر پہ مارتے رہو گا نا، سر پہ مارتے رہو گا نا وہ جوتے سے، انہیں سر پہ مارتا رہتا ہے، تمہیں جوتے کھاتے رہو، غصے کو پیتے رہو، اس سے اچھی جگہ کیا ہے؟ انہیں سر پہ تم نہ مارتا رہتا ہے بھئی، تمہیں مار کھاتے بھی جاؤ اور غصے کو پیتے بھی جاؤ، فوراً جواب ملے کہ نہیں؟ تو شریعت کا مذاق کرے ہی تو جواب بھی فوراً کیسا ملے، دیکھو سب مارا۔ تو اب رہی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں غصہ کرنا وہاں غصہ کرتے تھے، سب مارا ہے۔ ہمارا نبی ایسا نہیں کہ غصہ کریش نہیں، دین کے خلاف کبھی بھی، شریعت کے خلاف کبھی بھی کوئی بھی معاملہ ہوتا تو ہمارے نبی کو غصہ آتا، سب مارا۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ اللہ کی شان، مدینہ میں بہت زیادہ بیماریاں تھیں، مدینہ میں
مدینے میں بہت زیادہ بیماریاں تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ مدینہ چلے گئے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ عمرہ کرنے کے واسطے آئے تو مکہ والے سب کیا کرے گا؟ تو ہمارے نبی کو چھیڑے، ہمارے نبی کا مذاق اڑائے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑال کو یثرب یعنی مدینہ المنورہ چلے گئے۔ اب دیکھو نا کتنے بیمار ہو گئے رہتی، پورے بیماریاں تھے مدینے میں، مکہ چھوڑال کہاں چلے گئے نا؟ مدینہ چلے گئے۔ تو دیکھو نا کمزور ہو گئے رہتی، وہاں کی بخار میں مبتلا ہو کر کیا ہو گئے رہتی؟ کمزور ہو گئے رہتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہمراہ طواف کے لیے تشریف لے گئے، تو سارے مکہ والے دیکھ لے تھے کہ دیکھو انہوں ڈھیلے ہو گئے رہتی، کمزور ہو گئے رہتی، اب ان کو طواف کرنے بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ سے فرمایا کہ سینہ تان کر چلو، ایسا رمل بولتی ہے، رمل کرو، سینہ تان کو ایک دم چلتی نہیں، ایسا چلو کہ صحابہ کو، حالانکہ ایسا چلنا حرام ہے، ایسا چلنا حرام ہے۔ خود اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین میں اکڑ کو چلو نہ کو، ایسا چلتے رہتی نہیں اکڑ کو۔ کئی کہ تو تمہیں اکڑ کو چلنے کی وجہ سے کہ ابھی تمہیں پہاڑ ہوتے لمبے ہو جاتے بھی نہیں اور زمین کو پھاڑ بھی سکتے نہیں، تمہیں اکڑ کو چلنے کی وجہ سے تمہیں جب پہاڑ ہوتے لمبے ہو جاتے گے تو اکڑ دیں گے، ہو سکتا ہے کہ بھائی اکڑے تو پہاڑ ہوتے ہو جاتے ہیں۔ میں دوسرا اللہ فرماتا چلو وہ تو نہیں ہوتا، زمین کو پھاڑ سکتی ہیں تمہیں، جب نہیں پھاڑ سکتے، پہاڑ ہوتے چوڑے نہیں ہو سکتے تو پھر اکڑ گئی کو۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، درمیانی چال چلو، نرمی، چال میں نرمی رہنا، سر میں آ رہا ہے، گھمنڈ کا چال نہیں رہا، گھمنڈ کا چلن نہیں رہنا، ایسا چلنا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بڑے اچھے انسان ہیں، عاجزی ہے، تواضع۔ ہمارے بھی ایسا چلتے تھے گویا کہ سیڑھیاں سے اتر کے آتی نہیں، ہمیں سیدھا ایسا آتی کیا، ہمیں ٹپ 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 سیدھے سے کیسا اترتی سیڑھیاں کو، ایسا جھک کو اترتی، ویسا چلتے تھے ہمارے نبی۔ وَلَوْ يَمْشِي عَلَى الْقَصَبِ الْيَابِسِ لَمْ يُسْمَعْ، اگر ہمارے نبی سوکھے بھانسا بولتی نہیں، بھانس کی لکڑی، اس کے اوپر بھی پاؤں رکھتے تو ہمارے نبی کے پاؤں کے رکھنے کی آواز بھی نہیں آتی تھی، اتنا نرم چلتا تھا ہمارا، مطلب کیا کہتے اتنا عاجزی سے، اتنا جھک کر چلتے تھے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے کون کہتے جو ایک دم عاجزی کے ساتھ چلتے، یعنی سینہ چوڑا کر لے کے نہیں چلتے، ایک دم عاجزی کے ساتھ چلتے۔ تو اتنی ساری آیتیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیا بول رہی؟ سینہ چوڑا کر کے چلو، سینہ تان کر کے چلو، سن مارا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ بھی کیا کرے؟ سینہ چوڑا کر کے چلے۔ تو اسی لیے شریعت کہنے لگی ہے کہ جس طواف کے بعد سعی، صفا مروہ کی سعی ہے، اگر وہ طواف کر رہی تو شروع کے 3 طوافہ میں ایسا سینہ چوڑا کر کو چلنا ضروری ہے، سینہ چوڑا کر کو ایک دم مرد کی طرح چلنا ضروری ہے۔ طواف عمرہ کرے تو معلوم ہوتا ہے، طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی کرتے۔ تو دیکھو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا کہ صحابہ کا مذاق اڑائے، نبی کا مذاق اڑائے، تو ہمارے نبی بولے سینہ چوڑا کر کے چلو۔ غصہ کرے کہ نہیں ہمارے نبی؟ صبر کر لے، خاموش ہو گئے۔ کافر اور مشرک اللہ کے دشمن ہیں، صدمہ رہا ہے، دین کا مذاق اڑا رہی، شریعت کا مذاق اڑا رہی، وہاں صبر کر لے، خاموش بیٹھ جانا نہیں، اللہ ہے لے بھائی، اللہ دیکھ لیتا ہو۔ صدمہ رہا، دنیا دار الاسباب بھائی، جو اللہ کعبۃ اللہ کو بچانے کے واسطے ابابیل پرندے بھیجا تھا، وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول۔ ابابیل چھوٹے چھوٹے چڑی جیسے پرندے، منہ میں سے کنکریں لے لے کے، ہتھیوں کے اوپر خالی ایسا کنکر پڑتا تھا تو کعصف ماکول، بھوسے کی طرح ہو جاتے تھے ہتھیاں سب بھی۔ اتنا خراب عذاب اللہ کا کعبۃ اللہ کو گرانے کے واسطے ہی تو اللہ وہ عذاب دیا سو۔ تو جو اللہ کعبۃ اللہ کو شہید کرنے سے بچایا، وہ اللہ ہمارے نبی کو طائف میں کہیں کو نہیں بچایا۔ طائف میں ہمارے نبی کو پتھر لگے نہیں بھائی، تو اللہ ابابیل پرندوں کو بھیج کو مکہ کو بچایا۔ کسے بچایا؟ مکہ کو بچایا۔ ہتھیوں کی جماعت آ گئی تھی اندر، بادشاہ آ گیا تھا، ابرہہ بادشاہ، ہتھیوں کو لے لو، کیا کرنا ہے؟
नाऊज़ बिल्लाह काबतुल्लाह को शहीद करने के वास्ते, ढकलने के वास्ते, फोड़ने के वास्ते, तो अल्लाह परिंदों को भेज को बचाया काबतुल्लाह को। तो ताइफ के सफ़र में हमारे नबी को क्यों नहीं बचाया अल्लाह? उहद में हमारे नबी को क्यों नहीं बचाया अल्लाह? शैब अबी तालिब में इतनी तकलीफ़ें उठाना क्यों पड़ी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को ये पैगाम देना चाहते थे कि दुनिया दारुल असबाब है, असबाब के साथ अल्लाह चाहा तो मदद कर भी सकता है, अगर अल्लाह चाहा तो मदद नहीं भी कर सकता। इसलिए हर हमेशा सर मारा है, घर खुला रख डाल को, गाड़ी को कीली लगा को, सर मारा है, अल्लाह देख लेता हो, चल जाओ, घर खुला रख डाल को, अल्लाह देख लेता ले भाई, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम, अल्लाह मेहरबान, अल्लाह है, को घर खुला रख डाल चलेगा बेचारा। लाक करना ज़रूरी कि नहीं? अरे गाँव गए तो लाक कर लेके जाना कि नहीं जी? जाना कि नहीं? अब मस्जिद में तुम्हें अंदर आ रही, गाड़ी कीली ऑफ कर ले को, उठा जेब में रख लगाना कि नहीं? तुम्हें मस्जिद में आते हुए गाड़ी के ऊपर कीली लगा को, तो मैं अल्लाह के घर को आया हूँ, सो अल्लाह देख लेता को, तो अल्लाह बोल कर ही तुम्हें तुम्हारी हिफाजती तदाबीर जितने भी हैं वो तो इस्तेमाल करो, उसके बाद अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो। पहले तुम्हें खुद क्या तो करो भाई, पहले दरवाज़ा बंद करो, फिर अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखो, लॉक करो, कीलियाँ अपने पास रखो, गाड़ी को लॉक करो, कीलियाँ अपने पास रखो, फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो। तो दुनिया दारुल असबाब, अल्लाह असबाब के तहत चलाता। तो हमारे नबी को क्यों नहीं बचाया? हमारे नबी ये बताना चाहते थे कि दीन के खातिर तकलीफ़ें उठाना पड़ता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि नाऊज़ बिल्लाह अल्लाह मदद नहीं करता। जितना है तकलीफ़ें उठाती कि उतना बड़ा मकाम हो। इसलिए हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह चाहता तो बचा सकता था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह चाहता तो बचा सकता था शहीद होने से, हज़रत उस्मान को बचा सकता था अल्लाह, लेकिन नहीं, अल्लाह देख रहा है, लियबलुवकुम लिनबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, कि अल्लाह देखना चाहता है कि कौन मेरे वास्ते कितने अच्छे अच्छे काम कर को आती हैं, अल्लाह देखना चाह रहा बस होता है दुनिया में। मैं बोला नहीं, अल्लाह चाहा तो हर एक के पीछे दो दो फरिश्ते लगा सकता है, बराबर मारते रहती हूँ, गुनाह करत मारते रहती हूँ, लेकिन फिर भी अल्लाह लगाया नहीं फरिश्तों को। क्या तो अल्लाह क्या चाहता उसको, तो मेरे बंदे मेरी बंदियाँ मुझे दिल से चाहना। कैसा? दिल से, जुल्म ज़बरदस्ती से अमल नहीं रहना, दिल से अमल रहना, नेकी का काम। तो देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आ रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा कर रही, तो इससे बात मालूम हो रही है कि जहाँ गुस्सा करना है वहाँ गुस्सा करना। हज़रत गालिबन हज़रत इमाम शाफ़िई या हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल, दोनों में से कोई एक, वो कहते हैं कि दीन के कामों पर गुस्सा करना था, लेकिन नहीं करया तो उन्हें गद्दा है। दीन के कामों पर गुस्सा करना था, लेकिन उन्हें क्या नहीं कराया? गुस्सा नहीं कराया तो उन्हें क्या है? गद्दा है। गद्दे की आदत देखो, जब वज़न डालती हैं तब चीखा मारताश नहीं, अकेला खड़ को चीखा मारता रहता है, उसके पीठ के ऊपर कितना भी वज़न डालो चीखा मारताश नहीं, अकेला खड़ को कचरे के पास खाता खाता चीखा मारता रहता, कहीं कुछ चीखा मारता समझ में आता नहीं, लेकिन मारता रहता। तो जहाँ गुस्सा करना वहाँ गुस्सा करना ज़रूरी। बच्चा ज़बरदस्त गाली दिया अब्बा को, अम्मी मेरा बच्चा रे वाह कितनी अच्छी गाली दिया तुम, को गोठा गले लगा लेना नहीं, डांट पड़ना मार भी पड़ना, सब मारा है। किसी का माल चोरी कर गोठा लगागा, सब मारा है। बच्चा ले छोड़ डालना नहीं, गलती करे तो फोड़ा सका वो, फ़ौरन दवा लगाना उसे, गलती करे तो फ़ौरन क्या करना? सज़ा देना। नहीं ले बच्चा ले बच्चा ले बच्चा ले को उसके हर गलती को छोड़ते गए, फोड़ा बढ़ता 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 मौत तक चल जाता फिर, है कि नहीं? एक चोर को फांसी की सज़ा हुई, उसे बोले तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या? उन्हें बोला मैं हमारा अम्मी से मिलना नहीं। वाह कितना अच्छा आदमी रे, मरते वक्त भी क्या कर रहा है? अपनी अम्मी से मिलने की ख्वाहिश कर रहा है। उसकी अम्मी को बुला लगा, उसकी अम्मी आई तो सामने अम्मी का सामने आती, कान पकड़ को खूब खींचा लिया, दाता से हाथा मंदा लेते हैं, खरीब हो एक बात बोलना क्या? उनकी अम्मी खरीब आई तो काना को पकड़ दिला, घट्ट पकड़ दिला, पूरे आदमी खींचे खींचे खींचे, फिर छोड़े मार मार को। क्या रे पागल, मरते वक्त भी माँ को तकलीफ़ देखो जाता है ना।
اصل میں پھانسی پر چڑھا سر میری ماں کی وجہ سے تو کہ پھانسی پر چڑھا. بچپن میں چوری کر کو آتا تھا تو ہمارا بھی منج کیا بولتے نہیں تھے, معلوم میں چوری کر کو آیا ہوں, ہمارا بھی منج کیا بھی نہیں بولتے تھے. تو میں وہ چوری سے کرتا وہ عادت میرے اندر پختی ہوگی, ایک دم میں بڑا چور بن گیا ہوں. اب پھانسی پر چڑھ گیا ہوں. کس کی وجہ سے؟ ہمارا امی کی وجہ سے. بچپن میں چوری کر کو رہتا, چوری کرے نا, ہمارا امی مارے رہتے, ہمارا امی گالیاں دے رہتے, ہمارا امی سزا دیے رہتے, تو آج میں پھانسی پر چڑھتا تھا کیا؟ آج ماں باپ بچہ کیا بولتی؟ پیسہ بیٹا بہت امپورٹنٹ, پیسہ. تو پیسہ کمایا تو پیسہ جمایا تو دولت رکھا نماز پڑھنا کو, داڑھی چھوڑنا کو, جبے پہننا کو, علماء سے ملنا کو, بزرگوں کے پاس جانا کو, وہ سب بعد میں کر لے جا. پہلے کیا کر؟ کما. پہلے کیا کر؟ پڑھا کو کمانے کا بنا کو مشن بنا لے اسے. مہینہ آتے ہی پیسے لے لا, کیا کرنا لانا ہے؟ امی ابک دیا نا. بچہ کیا کھا رہا ہے, کیا پی رہا ہے, کیا پہن رہا ہے, پب اس کا ڈپریشن کیسا, اس کا ٹینشن کیسا, اس کا دماغی حالت کیسی ہے, اس کے رات کی تنہائیاں کیا ہیں, پب کتنی محنت پڑ رہا ہے, کیا آپ نہ کو مہینہ ہوتے پیسہ آ رہا ہے کیا بس. اب وہ بچہ دیکھتا بڑا ہوتا جب اس کی پوری طاقت آ جاتی ہے, اب دکھاتا انہیں ماں باپ کو. نکلو گا تھا پہلے گھر سے, میرا گھر ہی ایک تھا, میں کمایا سو. کئی سارے گھروں میں دیکھیے ہمیں, ماں باپ نیچے بیٹھے رہتے ہیں, بچے صوفیاں پہ بیٹھے رہتے ہیں. کیا کرتے ہو؟ جاب کرتے ہیں بچے. کیا کرتے ہیں؟ جاب کرتے ہیں. سیلری بہت زیادہ ہے, اس لیے ان کو عزت ہے گھر میں. تو بچوں کو کمانے کے لائق بنانا اچھا ہے, لیکن ان سے پہلے انسان بنانا اور زیادہ ضروری ہے. بچے کو دیندار بنانا اور زیادہ ضروری ہے. سمجھا رہے ہیں؟ کئی سارے بچے, کئی سارے نوجوان, کئی سارے عمر والے اپنے خاص رشتہ داروں کی نماز جنازہ پڑھتے رہتی, لیکن پیچھے کیا پڑھنا معلوم نہیں ہو. کیا فائدہ بھائی ایسے رشتہ دار جن کو کچھ پڑھنا بھی نہیں آیا نماز جنازہ میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں غصہ کرنا تھا وہاں غصہ کرتے تھے, اور جہاں غصہ نہیں کرنا تھا وہاں نہیں کرتے تھے. ہمارے نبی کی عادت تھی. غزوہ خندق ایک جنگ چلی ہے, غزوہ خندق. مدینے کے گول گڑھا کھودے تھے, وہ کھودنے کچھ کیا بولتے ہیں؟ خندق. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں برابر کھودنے میں مشغول تھے. تو اللہ کی شان, وہ کھودنا اتنا مشکل کام تھا. ہمارے نبی کی ظہر, عصر اور مغرب 3 نمازیں قضا ہوگی. کتنی نمازیں؟ 3 نمازیں ہمارے نبی کی قضا ہوگی, ظہر, عصر, مغرب. ہمارے نبی کو اتنا غصہ آیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ باتیں نکل گئی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کافروں کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے. ان کافروں کی قبروں کو اور گھروں کو کیا کر دے؟ اللہ آگ سے بھر دے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی وجہ سے ہماری نمازیں قضا ہوئی. سو اگر انہوں جنگ کو نہیں آئے رہتے تو ہمیں خندق کھولتے تھے. اگر ہمیں خندق نہیں کھودے رہتے تو ہماری نمازیں ہوتی تھی. ہمیں خندق کھودے اس لیے ہماری نمازیں قضا ہو گئی. خاص طور پر میری عصر کی نماز قضا ہوگی نا, کو ہمارے نبی کو بہت تکلیف ہے. تو ہمارے نبی بد دعا دیے کافروں کو. سننا تو سوچ کر دیکھو, نماز قضا جن کی وجہ سے ہوئی, ہمارے نبی غصہ کرے کہ نہیں؟ خاموش ہے کیا؟ ہمارے نبی صبر کر لے کو. اس لیے غصے کو قابو میں رکھنا, غصے کو قابو میں رکھنا. اب غصے کی 4 قسمیں. ایک صحابی پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کرو, تو ہمارے نبی بولے لا تغضب, غصے سے بچو. انہوں دوبارہ پوچھے حضور ٹھیک ہے دوسری کیا تم نصیحت؟ ہمارے نبی بولے لا تغضب, غصے سے بچو. انہوں 3 مرتبہ پوچھے, ہمارے نبی 3 مرتبہ بھی یہ بولے غصے سے بچو. اس سے بڑی نصیحت کیا تو بھائی کیا؟ تو علماء فرماتے ہیں, محدثین فرماتے ہیں کہ غصے کی 4 قسمیں ہیں. غصے کی 4 قسمیں ہیں. یہ قسم کیا کہتے ہو؟ جلدی آتا ہے, جلدی چلا جاتا ہے. غصہ جلدی آتا ہے, جلدی چلا جاتا ہے. یہ شخص تعریف کے قابل بھی نہیں, مذمت کے قابل بھی نہیں. جلدی آنا کیا, جلدی چل جانا کیا.
کیا تو بھی اچھا کیا ہو صدمہ رہا. غصہ جلدی آ رہا بھائی, کیا تو بھی کام کو غصہ جلدی آ رہا ہے اور جلدی چلے آ رہا ہے, اس لیے اسے تعریف بھی کر سکتے نہیں, اسے گالی بھی دے سکتے نہیں. چلو بھائی چھوڑ دو. دوسرا, دیر سے آتا غصہ اور دیر سے جاتا. غصہ دیر سے آتا اور دیر سے جاتا. اس میں غصہ دیر سے آنے کا جو پہلو ہے بڑا اچھا پہلو سمجھ میں آ رہا ہے. دیر سے غصہ آ رہا ہے چلو اچھی بات, لیکن جا رہا کیسا, دیر سے جا رہا ہے, یہ رہتی اچھا نہیں. تیسرا دیکھو, وہ شخص ہے جس کو غصہ دیر سے آتا اور جلدی چلا جاتا, یہ سب سے زیادہ اچھا آدمی. جیسے غصہ لیٹ آنا اور کیا ہونا, جلدی چلے آنا. لیٹ آنا, سو جاتے ہی, نام بولیں لو, ٹینشن لینا. دیر سے آنا, جلدی چلے جانا, سد مارا ہے. تو انہیں سب سے بہترین آدمی کیا کہ تو غصہ لیٹ آتا ہے اور جلدی چلے آتا ہے. چارواں شخص غصہ جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے. غصہ جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے. تو اللہ ہم سب کو کیا کرے, ان تمام سے ہماری حفاظت فرمائے. تو غصہ دیر آنا لیکن جلدی چلے آنا, غصہ دیر آنا جلدی چلے آنا. اب دیکھو ٹھیک ہے, بول رہی ہے تمہیں غصے کو قابو میں رکھنا, غصے کو قابو میں رکھنا, غصے کو کنٹرول کرنا. غصے کو کنٹرول کرے تو کیا ملتا؟ تو دیکھو حدیثیں دیکھو, انعامات دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے غصے کو روک لیا, باوجود یہ کہ وہ غصہ کرنے پر قدرت بھی تھا, طاقت بھی تھی, اسے غصہ کرنے کا حق بھی تھا اسے, لیکن پھر بھی انہیں غصے کو کیا کرنا ہے, کنٹرول کر لیا. مگر اللہ کے خوف سے, اللہ کے ڈر سے کیا کرا, انہیں غصے کو پی لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ایمان اور سکون سے بھر دیتے. جو آدمی غصہ کرنے کا پورا حق تھا اسے, لیکن پھر بھی اللہ کے ڈر سے کیا کرا, غصے کو پی گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں ایمان اور سکون سے بھر ڈالتے ہیں. یعنی اللہ اسے مضبوط ایمان ڈالتے, اللہ اسے ٹینشن نہیں دیتا, سکون ڈالتے. اسی طرح دیکھو تمام مخلوقات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے اور اختیار دیں گے. جو غصے کو پی جاتا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ پورے میدان حشر میں پوری مخلوق کے سامنے اسے بلاتے ہیں. تو جو غصے کو پی لیتا تھا اسے بلا کو بولتے کہتے جس حور کو چاہے پسند کر لے, جس حور کو چاہے پسند کر لے, اس کے ساتھ تیری شادی ہے. یہ غصے کو پی لینے کا انعام. تیسرا انعام سنو, دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کا میرے اوپر کوئی حق ہو. اللہ اکبر, اللہ کا کوئی حق ہمارے اوپر کیسے ہو سکتا ہو؟ اللہ ہم نے کہا تم دینا کیا, ہمیں کیا کرنا ہے, اللہ کو پورا دینا ہے. تو اللہ پوچھتے کہ میرا کیا تو حق ہے کیا بھائی تمہارے اوپر؟ تو اس صدا پر کوئی شخص کھڑا نہیں ہوتا. کہ اللہ کو کون کیا دے, اللہ ہم نے کیا دینا ہے, ہمیں نہ سب اللہ کو دینا سو, اس لیے کون کھڑتے نہیں. مگر وہ شخص جس نے دنیا میں کسی کی غلطیوں کو معاف کیا ہوگا, غصے کو پی لیا ہوگا, قیامت کے دن کھڑا ہوگا, تو سوچ کر دیکھو کتنا بڑا انعام. اللہ تمہیں بولے تھے غصہ کم کر لے تو میں جنت دیتا ہوں, تمہیں بولے تھے غصہ پی لے تو کسی حور سے شادی کراتی ہوں, تمہیں بولے تھے غصہ پی گئے تو میں تمہارے دل کو ایمان اور سکون سے بھر ڈالتا ہوں. اللہ میں غصہ کرنے سے میں اپنے غصے کو پیا ہوں اور دوسروں کی غلطیوں کو بھی اللہ میں معاف کرا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں رکھتے کہتے ہیں. سب مارا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان کو غصہ آتا نا, عقل ٹھکانے پر نہیں رہتی. غصے کی حالت میں کبھی بھی دین کی بات بولنا نہیں سامنے والے کو. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو, دو صحابہ لڑ رہے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان کے پاس جا کر ان کو نہیں بتلایا, بلکہ ایک صحابی سے کہنے لگے مجھے ایک کلمہ معلوم ہے, اگر وہ کلمہ ان میں سے کوئی ایک پڑھ لی ہے تو اللہ ان کے غصے کو ختم کر دیتا. تو صحابہ پوچھے حضور وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیے تو غصہ ختم ہو جاتا.
فوراً انہوں نے لڑنے والے سنے، فوراً دونوں میں پڑھ لیے، تو ان کا دونوں کا غصہ کیا ہو گیا؟ ٹھنڈا پڑ گیا۔ تو صحابہ پوچھے حضور تمہیں بولنا نہیں تھا کیا؟ پڑھ لیو کو، ہم نہ کہیں کو بولے تمہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دونوں لڑنے کو تھے، غصے میں تھے۔ اگر میں ان کو جا کو ڈائریکٹ بولتا تو انہوں کیا کر ڈالتے؟ انکار کر ڈالتے، نہیں پڑھتے غصے میں، اس لیے کہ غصے میں عقل کیا نہیں ہوتی؟ ٹھکانے پر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جو بھی غصے میں ہوتی نہیں ان کو جا کو فوراً کیا نہیں کر ڈالنا؟ نصیحتیں شروع کر ڈالنا، تھوڑی دیر چھوڑ ڈالنا، غصہ ان کا ٹھنڈا ہوگا تو ہاں جانی مالی نقصان نہیں ہو سکا، بچانا وہ الگ بات، لیکن جانا ان کو بیان کرنا، نصیحت کرنا، سمجھانا، یہ سب کام چلتا نہیں، کیونکہ تو عقل ٹھکانے پر نہیں رہتی، غصہ رہتا۔ اللہ کے بارے میں بولنے گئے تو برا بلا بولاتے، انکار کر دیتے۔ اس لیے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ کو پانی بجھاتی ہے، لہذا تم میں سے جس کسی کو غصہ آئے تو چاہیے کہ وضو کر لے۔ کیا کر لے؟ وضو کر لے۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا غصہ آئے تو پانی پی لو، غصہ آئے تو سو جاؤ، غصہ آ جائے وہاں سے اٹھ کو چلے جاؤ، یہ سب کیا ہی ہے؟ غصے سے بچنے کی علامتیں سننا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ تعلیم دے کر گئے ہیں کہ جب بھی غصہ آ جائے فوراً بیٹھے ہی سو جاؤ، نہیں تو کھڑے ہو جاؤ۔ غصہ آ جائے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، غصہ آ جائے تو فوراً پانی پی لو، غصہ آ جائے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو، غصہ آ جائے ہمیشہ یہ سوچو کہ میں جس کے اوپر غصہ کر رہا ہوں میں بھی حقدار، میں بھی برابر کا خطا کار ہوں، اگر اللہ میں کر رہا ہوں اس کاموں کو اللہ میرے اوپر غصہ کر لیتے تو اللہ میرے اوپر غصہ کرے نہیں، اس لیے میں بھی سامنے والے پر کیا نہیں کرنا؟ غصہ نہیں کرنا، کوئی یہ سوچنا سن میں رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں تھی غصے کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ غصے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر تینواں آدمی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، وہ شخص ہے جو جنازے میں شرکت کرتا ہے۔ کس میں؟ جنازے میں شرکت کرتا ہے۔ جنازے میں شرکت کرے تو عرش کے سائے میں جگہ کیسا مل جاتی بھائی؟ اس لیے کہ جنازے میں شرکت کرے تو دل گھبرا جاتا، دل غمگین ہو جاتا، اچھے تھے صدمی مر گئے نا بھی پاپ، دل رتی کیا ہو جاتا؟ غمگین ہو جاتا، رونا آ جاتا ہے، بیزار آ جاتا ہے۔ تو دل جس کا ٹوٹتا نا اللہ ان لوگوں کو بھی عرش کا سایہ دیتی کہتے، کیا دیتی کہتے؟ ہاں بہت سارے نوجوان خوش آتی، کتنے لڑکیاں دل توڑے نہ مرنا، ہم نے عرش کا سایہ کیا؟ ہاں لڑا مارتی فرشتے گناہ کے کام میں دل ٹوٹا تو کیا بیکار ہو۔ لڑکیاں خوش ہو جاتی، کتنے مرد بنے ہمارا دل توڑے نا، ہم نے بھی عرش کا سایہ کیا؟ گناہ بھی وہ گناہ وہ سب میں آ رہا ہے، کرنا کیا ہے وہ گناہ۔ تو جنازے کے بارے میں بول رہا سو دل ٹوٹنا، کس کے بارے میں؟ جنازے کے بارے میں۔ یہ حدیث خاص طور پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہی کہ اللہ ایسے آدمی کو بھی عرش کا سایہ دیں گے جو جنازے میں شرکت کرے گا۔ کیوں شرکت کرے گا؟ اس لیے کیوں اسے عرش کا سایہ؟ اس لیے کہ وہ جنازے میں شرکت کرے گا تو آدمی کو دیکھے گا، میت کو دیکھے گا، اس کی تدفین کو دیکھے گا، اس کے جنازے کو دیکھے گا، اسے قبر میں دفن کرے گا تو دل تھوڑا غمگین ہوگا، تھوڑے اندر ہمارے اندر ایک موت کی فکر شروع ہو جاتی، دل ٹوٹتا ہمارا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتی؟ عرش کا سایہ دیتی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آدمی کو سمجھانے کے لیے لمبی لمبی چوڑی چوڑی نصیحتیں، لمبے لمبے چوڑے چوڑے بیانوں کی ضرورت نہیں، آدمی کو سدھرنے کے لیے صرف موت کو یاد کر لینا کافی ہے، آدمی سدھر جاتا۔ آدمی یاد کر لیتا بس ایک دن میں بھی مر جاتا ہوں، مجھے بھی لے لگا بیچ حال میں سلا لے رہتی، میرے ناک میں رویاں رکھ ڈالے رہتی، میرے پاؤں کے انگوٹھیاں کو بندھا لے رہتی، میرے دونوں ہاتھوں کو پیٹ کے اوپر رکھ ڈالے رہتی، وائٹ کپڑا اڑا کو چھوڑ ڈالے رہتی، بیٹیاں بیوی بچے ماں باپ سب روتے رہتی، چیخا مارتے رہتی، مجھے بھی سلا کو رہتی، پھر مجھے اٹھا لگ جاتی، پھر مجھے لے جا کو اس کے اوپر سلاتی، کیا وہ تختے کے اوپر سلاتی، پھر میرے کپڑوں کو کینچی سے پھاڑتی، مجھے نہلاتی، میرا ہاتھ ہلتے رہتی، پاؤں ہلتے رہتی، ہوش نہیں رہتا،
سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر کیا کرتی؟ کفن پہناتی، پھر قبر میں پھر کیا جنازے میں رکھتی، پھر جنازہ اٹھا لے مسجد لے کر آتی، پھر مسجد میں نماز جنازہ پڑھتی، پھر مجھے لے جا کوئی قبرستان میں مٹی میں دفن کر کو واپس آ جاتی۔ رات بھی ایک ہچ، دن بھی ایک ہچ، اندھیرا بھی ایک ہچ، اجالا بھی ایک ہچ، بارش بھی ایک ہچ، دھوپ بھی ایک ہچ، صبح بھی ایک ہچ، شام بھی ایک ہچ۔ کیا معلوم ہوتا خبر والوں کو؟ ادھار کا اندر آگے نہیں بس ہوتا۔ ایسا میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، کو سوچتا رہا تو بس آدمی بس سدھر جاتا، آدمی کہا تھا سدھر جاتا سب۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی دنیا کی محبت کو دل میں رکھے گا تو موت کو بھول جائے گا۔ جب آدمی دنیا کی چیزوں کو، دنیا کی زندگی کو، دنیا کے کپڑے کو، دنیا کے کھانے کو، دنیا کے مزوں کو دل میں رکھتا ہے تو خود بخود موت کو بھول جاتا ہے۔ اور جس کے اندر موت کا ڈر خوف ہے، جس کے اندر یہ چیز ہے کہ میں مرنا ہے، میں اللہ کو جا کر جواب دینا ہے، تو اسے دنیا کی چیزوں میں دل لگتا ہے نہیں۔ بھائی جسے چھوڑ کر جانا ہو پکا معلوم ہے، اس میں دل لگاتی کیا؟ نہیں لگاتے۔ آج دیکھو قبرستانوں میں جاتی، ہنسی مذاق، کھجور کھاؤ، پانی پیو، زور زور سے بات کرو، ہنسو، ہمارا بھائی دفن ہو رہا ہے، ہماری بہن دفن ہو رہی ہے، ہماری ماں دفن ہو رہی ہے، ہمارا بھائی دفن ہو رہا ہے، رتی بھی فکر نہیں، چہرے پر ہنسی رہتی ہے، زور زور سے باتیں چلتی رہتی۔ اتنا دل سخت ہو گیا ہے کہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے بھی قبر میں اتارتے رہے تو ڈر نہیں آتا، ہمارا جسم کپ کپاتا نہیں۔ کتنی بڑی عبرت کی چیز بھائی وہ کہ ایک آدمی کو اتارنا، مٹی میں اتارنا، پھر مٹی سے دال کو دبانا، کتنی بھیانک چیز ہے۔ تو اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ روزانہ موت کو یاد کرو، اس لیے کہ موت ایک ایسی چیز ہے، موت کو یاد کرنے کی وجہ سے خواہشات نہیں آتی، خواہشات کو توڑ ڈالتی موت کہ میں بھی مرنا ہے۔ ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ حضرت یہ جو جنازہ جا رہا، لوگ کھندے سے اٹھا لے کے جا رہی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس کے پاس آیا کر کہنے لگا کہ حضرت یہ جو لوگ جنازہ اٹھا کر جا رہی ہے کس کا جنازہ ہے؟ حضرت نے کہا یہ تیرا جنازہ ہے، اگر تجھے بیزار ہے تو میرا جنازہ ہے۔ میرے بھائی یہ جنازے کو دیکھ کر یہ نہیں پوچھنا کہ یہ کس کا جنازہ ہے، جنازے کو دیکھتے پہلا کام کیا کرنا ہے تو اس کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ کام ہے تو تھوڑا دور تو بھی بیٹھنا ہے، یا تو اٹھ کو کھڑ کر آیا اندر چلے جانا، ہاں جنازہ جاتا رہا تو بھی بیٹھ کو باتیں کر لے کو، کس کا جنازہ ہے، کیا کہتے ہیں، کیسا کہتے ہیں، کدھر کہتے ہیں، یہ بولنے سے اس کے پیچھے چلنے سے کتنا بڑا ثواب۔ حدیث میں ہے کہ قبر کے اوپر جو مٹی ڈالتی نا، قبر میں جو مٹی ڈالتی نا، اس کا ثواب کا نا اللہ دکھا لیا۔ یہ ایک آدمی پوری مٹی ڈالا تھا کہتا اتنا ثواب قبر میں مٹی ڈالنے کا، لیکن آج دیکھو 4-5 کے علاوہ کوئی ہاتھ لگاتا نہیں۔ نیکی کا کام بھائی شیطان کیسا ہوتا آسانی سے کرالتا کیا اتنی بڑی نیکی کا کام بھائی کوئی کرتی جھک کو پاپ مٹی ڈکلتی ہے، کون ڈکلتے رہتے سو؟ رشتہ دارہ نہیں تو ان کے دوستاں۔ 4 اور 5 کے علاوہ 100 کا مجمع کھڑا رہتا، سب ہاتھ ڈالتی، لیکن حدیث میں ہے کہ ایک آدمی کو نیکیوں کی کمی ہو جاتی، کہتے اچانک نیکیوں کے پلڑے میں ایک چیز آپ کو پڑتی ہے، اس کی نیکیاں بھاری ہو جاتی ہوتی، انہیں تعجب آیا تھا یہ کہاں سے ہے نیکیاں، پوچھتا کہتے ہیں اللہ سے، اللہ یہ نیکیاں اچانک کہاں سے آ گیا؟ اللہ بولتے کہتے فلاں میت کی قبر میں تو مٹھی اٹھا کے ڈالا تھا، وہ ثواب یہ ترا، تو نے افسوس کرتا کہتا کتنا بڑا ثواب یہ میں کیا کر لیا، ایسے ہاتھ سے چھوڑ لینا۔ اس لیے شیطان ہوتا اچھا کام کرانے دیتا نہیں کسی سے بھی۔ مٹی اٹھالے کو درود شریف کے پترے کہتے، درود شریف کہیں کہ درود شریف کے پترے بھائی، وہ درود شریف کے پترے الگ سے ڈالو نہیں ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ 3 بار بول کو مٹی ڈالنا، 3 بار۔ منہا خلقناکم اٹھا کے ڈال ڈالے، وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، 3 بار ڈال ڈالے۔ آیت پڑھنے نہیں آیا، ہمیں اسی سے پیدا ہوئے، اسی میں جائیں گے اور اسی سے قیامت کے دن اٹھیں گے، قبر سے نہ اٹھتی، بول کو ڈال ڈالنا، اسی سے پیدا ہوئے
اسی سے اٹھیں گے، اسی میں جائیں گے اور اسی سے قیامت کے دن اٹھیں گے. بول کو اردو میں بول کو دعویٰ اللہ پتہ درود شریف کے پترے، کلمہ کے پترے، یہ پترے وہ پترے کیا بھی نہیں. اب پورا ڈھکلنے کا زور سے سن میں ہے کہ بھائی بات ہے. اور اوپر سے دیکھو دعا ختم بھی نہیں ہوئی رہتی. اے اللہ میت کو جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا. کو دعا ختم بھی نہیں ہوئی رہتی. آگ سے لگا کو خبر کے پر رکھ ڈال دی بچیاں، آگ سے لگا کو رکھ ڈال دی. اب بھی ناک سے پناہ مانگے ہمیں. اللہ جہنم کی آگ سے بنا. دنیا کی آگ کو بھی اللہ کہاں ڈالتے ہیں؟ جہنم کی آگ میں ڈالتے ہیں کل قیامت کے دن. تو آگ کو اٹھائے سر فوراً کہاں رکھ ڈالے؟ خبر کے اوپر رکھ ڈالے. اور نہیں رکھو نہ کو تو ہنگامہ. بہت مرتبہ دیکھنے میں آتا. تو یہ سب چیزیں مر گیا ایک آدمی فوراً لے جا کو اتارا نہ ہوتا. رسم ریتاں کیا؟ ایک آدمی کی شادی ہے فوراً گئے کر لے کہاں جانا. ایک آدمی مر گیا فوراً جانا دفنال کہاں جانا. رسم ریتاں ایسا کرنا ویسا کرنا کیا ابھی قانون نہیں ہے ہماری شریعت. مر گیا اٹھاؤ سیدھا لے جاؤ. بیر کے پتے، یہ جامن کے پتے، یہ نیم کے پتے، یہ سب کہیں کو ڈاؤ. چونکہ پانی میں خوشبو آنے کا سوچتا تھا. سادہ پانی کہیں کو رہتی خوشبو آندے میت کے جسم میں، خوشبو آندے کافور، یہ عطر، یہ سب کیوں تو خوشبو آندے بھی رہتی میت کے جسم میں ہوتا. اسے بھی لڑ لیتے رہتی کو سے پتے ڈالنا ہو. کیسا سلانا وہ ایک لڑی اللہ اکبر مارا ماری ہوگی بعض گھروں میں. ہمارے حضرت بولے ایسا سلا ہوگا، ہمارے حضرت بولے نہیں ویسا سلا ہوگا. مر گئے بے آدمی ایسا تو سلا اللہ معاف کرا دے. ایسا سلانا ویسا سلانا ہمارے دین میں نہیں ہے. مرنے کے بعد کیسا تو سلانا، اسے بھی لڑی. اور کلمہ پڑھ پڑھ کو نہلاؤ میت کو. حمام میں تمہیں پڑھ پڑھ کو نہ دیں گے. پڑھ پڑھ کو نہلانا کہتے میت کو. کہیں کو نہلانا بھی پڑھ پڑھ کو. حمام میں اللہ کا نام لینا کیا بھائی. یا نہلاتے وقت آدمی کو نالیاں کے پاس، غلیظگی کے پاس، کچراں کے پاس سب قرآن پڑھنا نہیں، ذکر کرنا نہیں. نالیاں کنے، غلیظگی کنے، کچرے یہ وہ جگہ رہتی نہیں. ایسی جگہ کیا نہیں کرنا؟ ذکرہ نہیں کرنا. بے ادبی، اللہ کے نام کی بے ادبی. پاک جگہ، درختوں کی جگہ، اچھی جگہ سے ذکرہ کر لگ جانا. تو اللہ کا نام ننگا ناچ ہو رہا ہے وہاں سر مار، وہاں اللہ کا نام لیا جاتا. میت کو نلاری ننگا کر کو وہاں اللہ کا نام لیا جاتا. ہنگامے میں اللہ کا نام لیا جاتا. ادبیش نہیں اللہ کے نام کا سر مارا ہے. اللہ کے نام کی عزت کرنا. تو نہلاتے وقت کیا بھی پڑھ. اور میت کو کوسا کفن کا کپڑا سفید ہی بھائی، سفید کے علاوہ دوسرا کون سا بھی نہیں ہے. اکو چھوڑ دو یہ کپڑا چکے وہ کپڑا چکے، سفید پہنو ڈھک لو بھی بس ہوگا. اب تمہیں کیا کر لے تم ان کو جنت ملنے کا نہیں ہے. ان کے عمل کا ان کا فیصلہ ہوتا سو. ہمیں کہتا وائٹ کپڑے، کلر کپڑے، کیا کپڑے، دودھ بتیاں، یہ بتیاں، وہ بتیاں کیا کر لے تو بھی ان کو کیا بھی ہونے کا نہیں ہے. سر مارا ہے. تو بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اس آدمی کو بھی اللہ عرش کا سایہ دیں گے جو جنازے میں شرکت کرتا. اور جنازے میں شرکت کر کے اسے غمگین، اس کا دل ٹوٹتا پاپ، اسے بیزار ہوتا کہ اچھے تھے پاپ آدمی مر گئے نا. کیونکہ ایک دل ٹوٹتا نا، ایک غمگین ہوتا ہے، بیزار آتا ہے، غم آتا ہے. تو ایسے آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ عرش کا سایہ دیتے ہیں. اس لیے یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ جنازوں میں جانا، شرکت کرنا. مسلمان کا ایک مسلمان پر حق بھی ہے کہ میت کے پیچھے، جنازے کے پیچھے چلنا. سن مارا. اس لیے موت کی تمنا کرنا تو شریعت نہیں کہتی موت کی تمنا کرو، ہرگز کرو نہ. سوسائڈ بھی کر لیو نہ. جب تک اللہ زندہ رکھے رکھو. سن مارا. اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ اور بھی عمر میں برکت دے. اللہ میں یہ عمر کو تیری نیکی کے کاموں میں، تیری عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں. اللہ وہ کا ایسا نیتاں کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے شریعت کہتی ہے کہ ایسے آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے جو کیا ہے میت کے ساتھ جنازہ میں شرکت کرتا ہے. کیونکہ تو اس میں اس کا دل ٹوٹتا ہے. لیکن آج ہمارے ساتھ بہت الٹا ہو رہا ہے کہ تو ہمارے دل سخت ہو گئے، ہمارے دل سخت ہو گئے. اور اللہ کے نیک بندے ہمیشہ خوش رہتے ہیں اللہ سے ملنے کے لیے. اللہ سے ملنے کے لیے ہمیشہ اللہ کے نیک بندے کیا رہتی؟ خوش رہتے.
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت تھا، گھر والے پورے رو رہے تھے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت تھا، گھر والے سب کیا کر رہے تھے؟ رو رہے تھے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ نلقا غدن محمدن وحزبہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں رو رہی؟ میں تو اب جا کر کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے ملنے والا ہوں، اتنے اچھے کام گزاروں میں، روتے ہی کھوڑ لائے ان کو گھر والے۔ اسی طرح ایک اللہ والوں کا آخری وقت تھا، ایک اللہ والوں کا آخری وقت تھا، تو گھر والے رو رہے تھے، کہا کیوں رو رہے ہو؟ میں تو میری موت کے واسطے 30,000 قرآن پڑھ کر رکھ لیا ہوں، کہتے ہیں 30,000 قرآن پڑھ کر ریڈی سے رکھ لیا ہوں میں، میری موت کب آتی کی ہو؟ تمہیں اب رولے بیٹی نکو ابیش نکو، میں جانا جلدی اللہ سے ملاقات کرنا۔ ایک اللہ والے کہنے لگے کہ جب تک میری موت ایمان پر نہیں آتی تب تک میں ہنستا نہیں، تب تک میں ہنستا نہیں۔ اللہ کی شان، ان کا ایمان پر خاتمہ ہوا، ایمان پر انہوں مر گئے۔ جب ان کو تختے پر لوگ پانی نہلا رہے تھے تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ہنسلک تھے، تختے کے اوپر کیا تھے؟ ہنسلک تھے، تو اللہ ان کو ہنسایا، زندگی بھر ہنسے گئے جب تک میری موت ایمان پر نہیں آتی۔ تو دیکھو اللہ والے موت کی تمنا کرتے ہیں کہ وہ موت کی خواہش نہیں کرتے، لیکن جب موت آتی ہے تو انہیں تیار رہتے ہیں۔ سمجھنا ہے، اس طرح مومن زندگی رہنے کے لیے جینا نہیں، مرنے کے لیے جینا ہے۔ سمجھنا ہے، اپنا عمل ایسا کرنا کہ میں بولتا رہتا ہوں ہمیشہ کہ زندگی ایسی گزارو کہ جب ہمیں پیدا ہوئے تو لوگ ہنس رہے تھے، ہمیں رو رہے تھے، لیکن زندگی ایسی گزارو کہ جب ہم جائیں گے تو ہم ہنستے ہوئے اللہ کے پاس جائیں گے اور لوگ رو رہے ہوں گے ہمیں یاد کر کے، بڑے اچھے انسان تھے چلے گئے۔ ایسے انسان آتے ہیں، بیوی افسوس کرنا کہ اتنے اچھے شوہر چلے گئے نا دنیا سے، بچے افسوس کرنا اتنے اچھے ابا چلے گئے نا، سن میں بھائیاں افسوس کرنا اتنا اچھا بھائی چلے گا نا، دوستاں افسوس کرنا اتنا اچھا دوست چلے گا نا، گاؤں والے افسوس کرنا اتنے اچھے آدمی چلے گئے نا، پاپا انہوں رونا ہم نے یاد کر، لیکن ہمیں ہنسلے کو جانا کہاں؟ اللہ کے پاس، ایسی زندگی گزارنا۔ تو ایسے آدمی کو بھی اللہ عرش کا سایہ دیں گے جو جنازے میں شرکت کرے گا اور اس کا دل ٹوٹے گا، تو دل ٹوٹنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ عرش کا سایہ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا دکان عشق ہے یہ، ملتی ہے یا عشق کی پڑیا۔